بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ دین، مذہب، فقہ، قومیت، رنگ، نسل، ملک، برادری، امیری، غریبی، رنگ، قد، بت، یہ سب چیزیں بات کی ہیں۔ سب سے اولین، سب سے پہلی بات، سب سے ضروری اور اہم چیز انسان اور انسانیت، یعنی ایک انسان کے لیے انسان ہونا اور اس میں انسانیت کا مادہ ہونا۔ جب ہم انسان اور انسانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہم ہمیشہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات میں اشرف کا مرتبہ، اشرف المخلوقات ہونے کی سند، سرٹیفکیٹ اور اعزاز جو ہے وہ اس وجہ سے دیتے ہیں کہ انسان کا یہ مقام اور مرتبہ جو ہے، یعنی دیگر تمام مخلوقات پر جو فوقیت ہے، جو فضیلت ہے اس انسان کی، وہ فہم و ادراک، عقل و دانش کے حوالے سے ہے۔ میں کوئی تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا اور نہ ہی کوئی پیچیدہ گفتگو کروں گا، انتہائی سادہ، عام فہم بات کر کے اپنے آج کے اس ویڈیو پیغام کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، اگر عقل و فہم یا انسان کی جو شعور ہے، جو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس کو ہم فہم و ادراک، عقل و دانش کا نام دیتے ہیں، اسی بنا پر اگر انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہوتا اور ہے، تو بہت سارے انسانوں کو جانوروں سے بدتر نہ گردانا جاتا۔ ہم اور آپ ہی کی بات نہیں ہے، ہم بھی اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے ریلیٹڈ حالات و واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ ہر انسان، ہر دور میں، ہر انسان کی زندگی میں ایسے انسان ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے کہ جو انسانوں سے بدتر ہوتے ہیں، انسانیت ان میں نہیں ہوتی۔ انسان تو سارے اللہ تعالیٰ فطرت کے اصول کے مطابق ان کی پیدائش ایک ہی پیٹرن پر ہوتی ہے۔ پیدائش کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی فرق نہیں رکھا اور خود بھی ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کو ان کی فطرت پہ پیدا کیا جاتا، ان کی فطرت میں ایک جیسا پیدا کیا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی اس حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں بہت ساری باتیں عرض کی تھیں۔ میرا مقصد آج یہ نہیں ہے، اس دن اس میں تھا انسان کہ انسانیت کو دین کے حوالے سے، اور قدرے آج بھی جو بات
ہر گفتگو کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کی ایک سمری ہوتی ہے، اس کا ایک سم اپ ہوتا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ، اس کی جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں اگر انسانیت نہیں ہے تو کوئی مذہب ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی فقہ سے تعلق رکھتا ہو۔ حالانکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں نا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی دنیا میں کچھ لوگ اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فلاسفر ہیں، سیاستدان ہیں، دانشور ہیں، جرنیل ہیں، سپہ سالار ہیں، حکمران ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو بات آپ کے ایک چھوٹے بچے کی سمجھ میں آتی ہے، ایک مسلمان، ایک عیسائی، ایک یہودی یا کوئی بھی جو خدا پرست لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنے والے، یہود و نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، جب ان سب کو یہ سمجھ آتا ہے، ان کے بچوں کو سمجھ آتا ہے، اپنے بنائے ہوئے، ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت آپ کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں کر سکتے، تو وہ جو بڑی اسٹیٹس ہیں ان کے دانشوروں کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ان کے سالاروں کو، ان کے سیاستدانوں کو، ان کے ماہرین ٹیکنالوجی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے بت ان کے لیے فائدہ اور نقصان نہیں رکھتے؟ یہ المیہ ہے، سوچ ہے نا، یہ آپ کو ایک نئی فکر دے رہا ہوں، ایک نئی سوچ دے رہا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو عیسائی ہے وہ عیسائی اس لیے کہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوا؟ موسٹلی جو یہودی ہے اس کی سوچ یہودی اس لیے ہے کہ وہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، پلا بڑا، اس سوسائٹی اور معاشرے میں رہا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں، اور پھر مسلمانوں کے اندر جو شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا، جو سنیوں کے گھر میں پیدا ہوا سنی، جو دیوبندیوں کے گھر میں پیدا ہوا دیوبندی۔ یہ بہت کم ریشو ہے نا ان لوگوں کا، وہ غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں یہ ایک اور بات ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی زندگی میں آگے چل کے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے نظریات کو بدل کر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف جاتے ہیں، ایک دین سے دوسرے دین کی طرف جاتے ہیں، ایک نظریے سے دوسرے نظریے کی طرف جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، جبکہ سب عقل و دانش رکھنے والے ہیں۔ ایون یہ کہ ایک چور ہے، ایک ڈکیت ہے، ایک لوگوں کو لوٹنے والا ہے، وہ بھی ایک پلاننگ کرتا ہے۔ بڑے بڑے شرپسند عناصر، ایون یہ کہ بہت سارے دہشت گرد جو ہیں، فسادی جو ہیں، وہ بھی پلاننگ کرتے ہیں، عقل و شعور کی بنیاد پر۔ تو اگر اس بنیاد پر، محض اس بنیاد پر، نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا اللہ کا انسانیت پہ، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بے شک یہ بھی ایک وجہ ہے انسان کا عقل و دانش، عقل و شعور۔ لیکن
جو آج کی گفتگو کا نتیجہ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے۔ جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا عقل و دانش کی بھی کوئی تعریف ہے؟ فہم و ادراک کی بھی کوئی تعریف ہے؟ جی ہاں، ہر شخص ہی عاقل ہے، بالغ ہے، اپنی فطرت میں سمجھ بوجھ فہم و ادراک ہر چیز رکھتا ہے۔ خرابی اصل میں کہاں پہ ہے؟ جب وہ اپنی اس عقل و دانش فہم و ادراک کو حق اور سچ، صحیح اور غلط کی طرف اس کے ضمیر کی آواز کے باوجود اس سے غلط کام لیتا ہے، یعنی اپنے فہم و ادراک کو، اپنے عقل و دانش کو کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو انسان انسانیت سے گر جاتا ہے، جو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کسی حد تک اشارتاً اور ابھی بھی اس بحث میں نہیں پڑھوں گا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ ایون یہ کہ انسانوں کو سوکھی ہوئی لکڑیوں کی مانند اللہ پاک واضح طور پہ ان کو پکارتا ہے اور جانوروں سے بدتر کہتا ہے، حالانکہ عقل و فہم کی بنیاد پر، فہم و ادراک کی بنیاد پر، عقل و دانش کی بنیاد پر، یہی انسان وزڈم کی بنیاد پر اور فطرت میں اپنی پیدائش میں ایک جیسا ہونے کے باوجود، یعنی وہ انسان جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ انسان بڑا ہو کے بے وقوف، جاہل، نکما، گنوار، ابھی ہم دوسری طرف نہیں جاتے، کم عقل انسان بھی ہوتا ہے، تو آپ سائنس کی زبان میں یہ کہیں گے کہ یہ اسے اپنے پیرنٹس کی طرف سے جینیٹیکلی جو ہے نا یہ کریکٹر ملا کہ وہ بے وقوف ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت میں ایک جیسا پیدا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی، اب اس کی جو جاہلیت ہے، اس کی جو ناکامی ہے، اس کی جو کم فہمی ہے، اس کی جو بے وقوفی ہے، اگر اس کو چمکایا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو یہ ویسا نہ ہوتا، ان سے کچھ بہتر ہو جاتا۔ تو گویا جو اس کی تربیت تھی، جو اس کا ماحول تھا، جو اس کی پڑھائی تھی، جو اس کو سکھایا جانا تھا، اس نے وہ کریکٹر ڈومیننٹ ہو گیا ان جینیٹک کریکٹرز پر جو اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی، یا اس کی غلط تعلیم و تربیت ہوئی تھی۔ اب چونکہ اس کی اگر نہ ہوتی تو یہ بھی ویسا ہوتا، آپ اس کو جینیٹک وراثت کی اس کو آپ بے وقوفی قرار دے دیتے، لیکن جب اس کی آپ نے تربیت کی تو یہ باپ سے مختلف ہو گیا۔ پہلے بھی میں یہ مثال عرض کر چکا ہوں۔ اب جب یہ مختلف ہوا تو اب اس کے جو جینز ہیں اس کی آنے والی نسل میں کیسے ہوں گے؟ ظاہر باپ سے بہتر، تو یہ امپروو۔ اب اس کی جو اس کی نیکسٹ اگلی جنریشن ہے، اگلی نسل ہے، جب اس کو آپ نے اس سے بھی زیادہ محنت سے سنوارنے کی کوشش کی تو وہ اپنے دادا سے یکسر مختلف ہو گیا، اپنے باپ سے بھی کچھ بہتر ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی اچھے گھرانے میں، کسی سلجھے ہوئے گھرانے میں، کسی سلجھے ہوئے باپ کی اولاد، کسی پڑھے لکھے، کسی باشعور گھرانے کے پیداوار شخص کو یہ جو وراثت میں ملی ہے، یہ جینیٹیکلی بھی اگر اس کو عقل ملتی ہے، یعنی اس کو عقل مندی آپ کہہ لیں، آپ کو نظر آتی ہے، چستی چالاکی نظر آتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کے والدین سے اس کو جینیٹیکلی یہ ملی، لیکن وہ خود تہذیب یافتہ تھے،
اب اس کی تربیت اور اچھے انداز سے ہوئی تو میں بھی یہ والدین سے بھی بہت اچھا ہو، اچھوں میں اچھا ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی تربیت آپ جو اچھے والدین کا تھا آپ نہیں کرتے ہیں، اس کو وہ ماحول دے دیں جو جاہلیت کا ماحول ہو، جو نصرانیت کا ہو، جو یہودیت کا ہو، جو مسلمانیت کا ہو، جو کسی فرقہ، خاص فرقے، کسی گروہ، کسی جماعت کا ہو، تو اب اس میں ان کے اثرات آ جائیں گے۔ یہ بعد از پیدائش ہے تربیت اور ماحول کے حوالے سے۔ تو گویا یہ پتہ یہ چلا کہ فطرت کی بنیاد پہ ہر انسان ایک ہی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ اب اسی بنیاد پہ یہ آج کی اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ جب بھی آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ دین، فقہ، مذہب، فرقہ، نظریہ ضرور سکھائیں، ضرور اس کی تربیت کریں، لیکن اس سے پہلے اس میں انسانیت کی تربیت، انسانیت کا مادہ، انسانیت کی سوچ، انسانیت کے افکار اور انسانیت کی حقیقت اور انسانیت کا انٹروڈکشن، انسانیت کی تربیت اس میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، انسانیت کی صفات۔ اب جب ایک اچھا انسان یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو نصرانیت سکھائیں، یہودیت سکھائیں، مسلمانیت سکھائیں، شیعت سکھائیں، سنیت سکھائیں، اب یہ اپنی عملی زندگی میں آگے چل کے اگر کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہوگا، کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوگا، تو یہ انسان سوچ، فکر کے سوچ اور فکر کے زاویے کو، نظریے کو پازیٹیولی یوز کرے، کیونکہ بنیادی طور پر اس کے پاس انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے، احترام انسانیت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے احساس دوسروں کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو سمجھنے کا، اپنا خیال رکھنے کا، اپنی سوچوں کو بہتر کرنے کا، دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کا، دوسروں کی زندگیوں میں بہتری لانے کا جذبہ، درگزر کا جذبہ، معاف کر دینے کا جذبہ، بہادری اور شجاعت کا جذبہ، غیرت کا جذبہ، یہ انسانیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ جب یہ سب اس کی ذات میں ہوں گی اور پھر اس کے بعد اس کا خواہ کوئی بھی نظریہ ہوگا، کوئی بھی فقہ ہوگی، کوئی بھی دین ہوگا، وہ ایک دن حق کے راستے پہ لازمی آ جائے گا، اور وہ ایک دن جو بھی حقیقی راستہ ہے، جو بھی حقیقی سوچ ہے، نظریہ ہے، فقہ ہے، دین ہے، مذہب ہے، اس پہ آ جائے گا اور دوسروں کو لتاڑتا ہوا نہیں آئے گا، دوسروں کا احترام کرتا ہوا، دوسروں کو پچھاڑتا ہوا، دوسروں کے پیروں تلے سے زمین کھینچتا ہوا، دوسروں کو ڈیگریڈ کرتا ہوا نہیں، بلکہ دوسروں کو دلیل کی بنیاد پر، محبت و اخوت کی بنیاد پر، درگزر کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر، برداشت کی بنیاد پر ان کو سمجھاتا ہوا یہ آگے بڑھے گا اور ایک دن حق کے راستے پہ چل کر حق کو پالے گا اور حقیقی مرضی و منشائے پروردگار کے مطابق یہ اپنی زندگی کو استوار کر لے گا، منزل مقصود کو پالے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ لا اکراہ فی الدین اور تفقہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، اپنے دین میں فکر پیدا کریں۔